بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، ہم نے المختصر للقدوری کے گزشتہ سبق میں کتاب البیوع کے چند مسائل پڑھے۔ آج کے سبق میں مزید چند مسائل کا ذکر ہوگا۔ آغاز کرتے ہیں۔ امام قدوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، وَمَنِ ابْتَاعَ صُبْرَةَ طَعَامٍ عَلَىٰ أَنَّهَا 100 قَفِيزٍ ب100 درهم فوجدها أقل من ذلك كان المشتري بالخيار إن شاء أخذ الموجود بحصته من الثمن وإن شاء فسخ البيع وإن وجدها أكثر من ذلك فالزيادة للبائع۔ صورت مسئلہ یہ ہے، ایک شخص نے گندم کا ایک ڈھیر خریدا اور خریدتے وقت شرط یہ لگائی کہ میں 100 قفیز 100 درہم کے لوں گا۔ بولی میں طے یہ ہوا، شرط یہ لگی 100 قفیز قیمت 100 درہم، تو پورا ڈھیر یہ 100 قفیز 100 درہم کا میں لیتا ہوں۔ ہوا کیا؟ فوجدها اقل، جب پیمائش ہوئی، ماپ ہوا، تو وہ 100 قفیز پورے نہیں نکلے، کم نکلے۔ اب کیا حکم ہوگا؟ فرمایا کان المشتری بالخیار ان شاء اخذ الموجود بحصته من الثمن وان شاء فسخ البيع۔ مشتری کو یہاں اختیار دے دیا جائے گا، چونکہ اس کی مطلوبہ شرط اور بولی پوری نہیں ہوئی، تو پوری نہ ہونے کی وجہ سے اسے اختیار یہ دے دیا جائے گا، بھئی جتنا ہے اتنے پیسے دے کے لے لو، نہیں لینا چاہتے تو بیع ختم کر دو۔ 90 قفیز نکلے، 90 درہم دو، بات ختم۔ اور اگر تمہیں 100 ہی چاہیے، 90 سے تمہارا کام نہیں چلتا، تم 90 پہ راضی نہیں ہو، ٹھیک ہے، بیع ختم کر دو۔ تو یہ اسے حق دے دیا جائے گا۔ یہ حق کیوں دیا جائے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دراصل بولی میں اس نے شرط یہ لگا دی تھی، مجھے اتنے کے بدلے میں چاہیے، یعنی 100 قفیز 100 درہم کے بدلے میں۔ اب جب شرط کے لحاظ سے اسے وہ چیز ملی نہیں، بولی گویا اس پر متفرق ہو گئی، صفقہ متفرق ہو گیا، اب وہ جتنے مل رہے ہیں اس پہ تو وہ راضی نہیں ہوگا، تو زبردستی اسے نہیں دیا جا سکتا، لہذا اختیار دے دیا جائے گا۔ اب اتنے سے گزارا ہوتا ہے تو لے لو، نہیں ہوتا بیع ختم کر دو۔ یہ ہے کم کی صورت میں۔ وَإِن وَجَدَهَا أَكْثَرَ فَالزِّيَادَةُ لِلْبَائِعِ، اور اگر زیادہ نکل آئے، ڈھیر 110 قفیز کا نکل آیا، مشتری نے بولی لگائی تھی 100 قفیز 100 درہم، یہ نکل آئے 110، اب کیا حکم ہوگا؟ اب حکم یہ ہوگا کہ جو 100 سے زائد ہوں گے وہ بائع کے پاس ہی رہیں گے۔ مشتری 100 درہم دے کے 100 قفیز وصول کر لے، جو بچ جائیں گے وہ بائع کے ہوں گے۔ کیوں جی؟ وہ مشتری کو کیوں نہیں دیے جائیں گے؟ کیونکہ بات تو پورے ڈھیر کی ہوئی ہے، اس لیے نہیں دیے جائیں گے کہ یہاں جو عقد بیع ہے ایک معین مقدار پر واقع ہو رہا ہے، اور معین مقدار کتنی ہے؟ 100 قفیز۔ تو مقدار جو ہے یہ ایک معین چیز ہے، یہ وصف نہیں ہے، اور وصف کے بدلے پیسے یا وصف جو ہے اس میں کمی بیشی کا تو اعتبار وہ اور طرح سے ہوتا ہے، لیکن مقدار جو ہے اس میں کمی بیشی کا اعتبار اس طرح سے ہوگا کہ پیسے کم ہوں گے، اگر وہ مقدار کم ہو جائے، جیسے 90 والی مثال آپ کو دی پہلی صورت میں، اور اگر مقدار بڑھ جائے تو جتنی طے ہوئی تھی اتنی ہوگی، جو اضافی ہے وہ بیع میں شامل نہیں ہوگی۔
اس سے اگلا مسئلہ ارشاد فرمایا وَمَنِ اشْتَرَى ثَوْبًا عَلَىٰ أَنَّهُ عَشَرَةُ أَذْرُعٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ أَوْ أَرْضًا عَلَىٰ أَنَّهَا مِائَةُ زِرَاعٍ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَوَجَدَهَا أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِجُمْلَةِ الثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا۔ ایک مسئلہ میں دو چیزوں کا ذکر کیا ہے، صورت ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا کسی شخص نے کپڑا خریدا یا زمین، کپڑا خریدا یا زمین۔ کپڑا خریدا تو کپڑے میں شرط یہ لگائی کہ 10 گز 10 درہم کا لوں گا۔ زمین خریدی تو زمین میں شرط یہ لگائی 100 گز 100 درہم کی لوں گا۔ تو کپڑے میں بھی 10 کے بدلے 10 گز وصف متعین کر دیا اور زمین میں بھی 100 کے بدلے 100 گز وصف متعین کر دیا۔ فوجدها اقل، اب جب پمائش ہوئی کپڑے کی اور زمین کی تو دیکھا کہ وہ تو کم نکلی ہے، کپڑا بھی کم ہے زمین بھی کم ہے۔ فالمشتری بالخیاری ان شاء اخذها بجملۃ الثمن وان شاء ترکها، یہاں مشتری کو اختیار یہ دیا جائے گا جتنا کپڑا نکل آیا ہے طے شدہ ثمن کے بدلے لے لو۔ 9 گز نکلا ہے 10 درہم دے کے لے لو، زمین 95 گز نکلی ہے 100 درہم دے کے لے لو۔ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، نہیں لینی چھوڑ دو، قیمت میں کمی نہیں ہوگی، یہاں قیمت میں کمی نہیں ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ دراصل یہ جو گز ہے یہ وصف کے درجے میں ہے، کپڑے کا بھی وصف ہوتا ہے زمین کا بھی، اور وصف کے بدلے پیسے نہیں ہوتے، لہذا اگر وصف میں کمی بیشی ہو گئی ہے تو اس کمی کی وجہ سے پیسوں میں کمی نہیں آئے گی۔ لینی ہے چیز تو ٹوٹل قیمت دے کے لینی ہے، نہیں لینی تو چھوڑ دیں، مجبور نہیں کیا جائے گا۔ اگلا مسئلہ وَإِن وَجَدَهَا أَكْثَرَ مِنَ الزِّرَاعِ الَّذِي سَمَّاهُ فَهِيَ لِلْمُشْتَرِي وَلَا خِيَارَ لِلْبَائِعِ، مشتری نے جتنے گز معین کیے تھے کپڑا ماپا تو وہ اس سے زیادہ نکل آیا، زمین ماپی وہ بھی اس سے زیادہ نکل آئی، 10 کی بدلے 10 کی بجائے وہ 11 گز نکلا، زمین 100 کی بجائے 110 گز نکل آئی۔ اب وہ جو اضافی ہے کپڑا بھی اور زمین بھی وہ مشتری کی ہوگی، یہاں بائع کو اختیار نہیں دیا جائے گا کہ بائع کہے کہ یہ جو زیادہ نکل آئی ہے میں دیتے ہی نہیں ہوں، نہیں۔ اب کیا ہوگا؟ جب ایجاب و قبول ہو چکا، مشتری نے اسے قبول کر لیا ہے، پمائش کے بعد یہ اضافہ نکل آیا ہے تو یہ اضافہ کس کا ہوگا؟ مشتری کا ہی ہوگا، بائع کو اختیار نہیں دیا جائے گا۔ اس کو آپ یوں ہی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کسی شخص نے کوئی چیز اپنی طرف سے عیب دار بنا کر بیچی، آگے جا کے خریدار نے دیکھا وہ تو بالکل ٹھیک ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے، تو جس طرح اس کو مشتری جو ہے بائع جو ہے واپس نہیں لے سکتا، اسے کوئی اختیار نہیں ہوتا، اسی طرح یہاں بھی ہوگا کہ بائع کو کوئی اختیار نہیں دیا جائے گا۔ اگلی صورت یہ ہے، فرمایا وَإِنْ قَالَ بِعْتُكَهَا عَلَىٰ أَنَّهَا مِائَةُ زِرَاعٍ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ كُلُّ زِرَاعٍ بِدِرْهَمٍ فَوَجَدَهَا نَاقِصَةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِحِصَّتِهَا مِنَ الثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا وَإِنْ وَجَدَهَا زَائِدَةً كَانَ الْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الْجَمِيعَ كُلُّ زِرَاعٍ بِدِرْهَمٍ وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ۔ کپڑا یا زمین، دونوں چیزیں یہی ہیں لیکن بولی کے لفظ بدل گئے۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں نے تمہیں یہ چیز بیچی الا انہا 100 ذراع ب100 درہم، یہ 100 گز ہے، قیمت
100 درہم ہے. پہلے تھا اس سے آگے کچھ نہیں. اب یہ ہے ساتھ وہ یہ بھی کہہ دیتا ہے بولی میں کلو ذراع بدرہم، ہر گز کی قیمت 1 درہم ہے. ہر گز کی قیمت 1 درہم ہے. تو کل کی قیمت بھی بتا دی، جز کی قیمت بھی بتا دی. اب کیا حکم ہوگا؟ پیمائش پر فوجدہ ناقصہ، پیمائش ہوئی، مشتری نے دیکھا یہ تو کم ہے، 100 کہا تھا 90 نکلی. اب انشاء اخذ بحصتها من الثمن و انشاء ترکها، مشتری کو اختیار دیا جائے گا بھائی یہ ہے 90 گز اور ہر گز کی قیمت 1 درہم ہے، تو 90 ہے لہذا تم 90 دو لے لو، نہیں تو چھوڑ دو. اب مشتری کو 100 نہیں دینے پڑیں گے بلکہ کتنے دینے پڑیں گے؟ 90 دینے پڑیں گے. کیوں؟ کیونکہ جب اس نے کلو ذراع کہہ دیا گویا اس میں ہر گز جو ہے وہ ایک کپڑے یا زمین کے ایک ٹکڑے کے درجے میں آ گیا، مقدار متعین ہو گئی اور مقدار کے بدلے قیمت ہوتی ہے، پیسہ ہوتا ہے، لہذا وہ لیا دیا جائے گا، کمی بیشی ہوگی. اب اگر مشتری نہیں مانتا کہ مجھے تو 100 چاہیے یہ 90 نکلا ہے یا 10 چاہیے یہ 9 نکلا ہے، ایسی صورت میں اختیار دے دیا جائے گا، چاہے تو لے لے چاہے تو چھوڑ دے. اسی میں ایک اور صورت، اگر وہ چیز زائد نکل آتی ہے، 10 کی بجائے 11 یا 100 کی بجائے 110، اس صورت میں بھی مشتری کو اختیار دیا جائے گا. اب وہ اضافی مشتری کی نہیں ہوگی بلکہ کیا ہوگا؟ مشتری کو اختیار دیا جائے گا انشاء اخذ الجمیع، چاہے تو ساری لے لے، لیکن لینی کیسے ہے؟ کلو ذراع بدرہم، ہر ذراع 1 درہم کا، یعنی 110 نکلی ہے، ڈیمانڈ 100 کی تھی، لے گا 110 ہی، لیکن 110 کے بدلے میں لے گا، 100 کے بدلے میں نہیں لے گا. وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ، اور اگر چاہے تو بے کو توڑ دے. یہاں ایسا نہیں ہوگا. جب کلو ذراع بدرہم کا اصول آ چکا درمیان میں، تو اضافی کے بدلے پیسے دینے پڑیں گے، کمی کی صورت میں پیسے کم ہوں گے، یہ نہیں کمی کی صورت میں بھی پیسے اتنے رہیں اضافی کی صورت میں بھی پیسے اتنے رہیں، ایسا نہیں ہوگا. ہاں اختیار دونوں صورتوں میں مشتری کو دے دیا جائے گا، دونوں صورتوں میں لینا ہے لے لو، نہیں لینا نہیں لو. اس سے اگلا مسئلہ اللہ اکبر، ولو قال بعت منك هذه الرزمة على انها 10 اصواب ب100 درهم كل صوب ب10 فإن وجدها ناقصة جاز البيع بحصته وإن وجدها زائدة فالبيع فاسد. اس مسئلے کی صورت یہ ہے، بائے نے مشتری سے کہا ایک گٹھری بندھی ہوئی ہے کپڑوں کی، ایک کپڑا جس کے اندر اور کئی کپڑے ہیں، تو سارے کپڑوں کو گٹھری ایک کپڑے کے ساتھ گٹھ کی صورت میں بنا کر رکھا گیا ہے. بائے بولی لگاتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں یہ گٹھری بیچی، اس گٹھری کے اندر 10 کپڑے ہیں. کتنے کپڑے ہیں؟ 10 کپڑے. 100 درہم 10 کپڑوں کی قیمت ہے. یاد رکھو کلو صوب ب10، 10 کی قیمت 100 ہے اور ایک کپڑے کی قیمت 10 درہم ہے. تو ٹوٹل کی قیمت بھی بتا دی، کل کی بھی اور جز کی بھی، ایک کی بھی. اب یہ ہے فَإِن وَجَدَهَا نَاقِصَةً جَازَ الْبَيْعُ بِحِصَّتِهِ، مشتری نے گنا کپڑے 9 نکلے، بے جائز ہے لیکن حصے کے بدلے. 10 کی قیمت اگر تھی 100 درہم
تو 9 کی ہوگی 90 درہم۔ وَإِن وَجَدَهَا زَائِدَةً فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ، لیکن اگر کپڑے زیادہ نکل آئے، 10 کی بجائے 11 نکل آئے تو بیع فاسد ہو جائے گی، اب یہ بیع جائز نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر 10 سے زائد نکل آئے تو بیع جو ہے وہ فاسد ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے ممکن ہے جو 11واں کپڑا اس گٹھ میں سے نکلا ہو بہت زیادہ قیمتی ہو، اور اس کے قیمتی ہونے کی وجہ سے دونوں میں جھگڑے کی نوبت آ جائے، لہذا اس صورت میں بیع کیا ہو جائے گی؟ فاسد۔ کم کی صورت میں تو طے شدہ تھا نا، زیادہ سے زیادہ 10 ہوں گے، تو اس سے کم ہے تو کم میں تو ایسا کوئی جھگڑا نہیں ہو سکتا، لہذا حصے کے ساتھ بیع جائز ہوگی، لیکن زیادہ کی صورت میں بیع فاسد ہوگی۔ الحمدللہ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا، جس میں ہم نے کتاب البیوع کے مختلف مسائل پر بات کی۔ انشاءاللہ جو باقی مسائل ہیں ان پر اگلے سبق میں بات ہوگی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں معاملات کی سوجھ بوجھ عطا فرمائے، علم فقہ سے ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے، اور اس کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔